اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو۔ اے مسلمانوں صبر اور نماز پڑھ کر مجھ سے مدد مانگو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں حق کے لیے مر جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اللہ ان کو کس طرح زندہ رکھتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ نہیں وہ کس طرح زندہ میرے پاس زندہ ہیں، لیکن تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، ان کا ماتم نہ کرو۔ 10ویں محرم الاحرام کا دن اسلامی تاریخ میں یادگار دن ہے۔ یہ دن دو ایسے عظیم واقعات کی یاد دلاتا ہے جو حق و باطل کا معرکہ آرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ وہ ہے جب فرعون کے ظلم و ستم اور جھوٹی خدائی کا سلسلہ عروج کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح و تنبیہ کے لیے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ فرعون نے دعویٰ کر دیا میں خدا ہوں، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، قتل کرتا تھا، غلام بنا کے رکھتا تھا فرعون۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے فرعون کو صحیح راستے پر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو راہ راست پر لانے کی پوری جتن کی، 9 عظیم معجزات دکھائے، پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 معجزات ان کو دکھائے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، بڑا گھمنڈ کرتا تھا۔ اللہ نے 9 طرح کے عذابات ان کے پاس بھیجے، جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں بہت ساری، ان کے زمانے میں اس قدر ہو گئی تھی ٹڈیاں بہت زیادہ، اور یہ بھی ان کے عذاب تھا کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ان کے کھانے کے برتن میں مینڈک پھدک مار کر ان کے کھانے میں گر جاتا تھا، اور یہ بھی ان کے لیے عذاب تھا کہ ان کا گلاس میں جو پانی وہ پینے کے لیے لیتے تھے وہ خون بن جاتا تھا۔ یہ عذابات کی شکلیں تھیں ان کے لیے، تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے سمجھانے کے لیے اس طرح کے عذابات دکھائے تاکہ راہ راست پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے لیے نبی بنا کر بھیجے تاکہ ان کو سمجھائیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جتن کیے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ اپنے غرور میں مست رہا، باز نہیں آیا۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتا ہوا دریا میں اترا تو ڈوب گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی قاہرہ کے قومی میوزیم میں نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ وہی راستہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے اوپر سے اللہ نے راستہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، ایمان والوں کو لے کر کے فرعون کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے سمندر کے کنارے کو پار کر کے پرلے کنارے پر گئے۔ ادھر سے
فرعون کا لشکر آ رہا تھا اور فرعون آ رہا تھا، اس نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، تو جب وہ بیچو بیچ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو یعنی سمندر کو حکم دے دیا کہ چل پڑ، اور وہ چلا، اور فرعون اور اس کے ساتھی تمام کے تمام غرق ہو گئے، اور فرعون کی ناش کو زمین نے بھی نہیں لیا، پانی نے بھی اگل دیا، اور آج بھی اس کی ناش قاہرہ کے قومی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے عبرت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تو نے اتنا بڑا عظیم گناہ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، میں تیرے بدن کو باقی رکھوں گا قیامت تک کے لیے، اور لوگوں کو جو آنے والے ہیں قیامت تک کے انسان، ان کے لیے تمہارے جسم کو عبرت بناؤں گا، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جو ایسا کرے گا، گھمنڈ اور غرور کرے گا، اس کے ساتھ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسے فرعون کا ہوا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرقاب ہوا، وہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ۔ فرعون کو اللہ نے سمندر میں جو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے آزاد کیا، تو وہ جو ہے فرعون کو غرق ہونے کا جو دن تھا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ بنی اسرائیل اس دن کو یوم نجات کی شکل میں منانے لگے، اور اس دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا مدینہ کے یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، ہم ان کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار تم سے زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جس طرح یہودیوں میں یوم عاشورہ کے روزے کی روایت تھی، اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں قریش میں روزہ رکھنے کی روایت تھی، مگر قریش کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ دوسرا، اس دن کا روزہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ جو چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں عاشورہ کے دن قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاہلیت میں اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کا روزہ کا حکم چھوڑ دیا گیا، جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر اگلے سال میں حیات رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ دسویں محرم کا دوسرا یادگار واقعہ شہادت امام حسین ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایسا المناک حادثہ ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ اس کا صدمہ سہتی رہے گی۔ حضرت امام حسین جگر گوشائے رسول فاطمۃ الزہرا کے لال کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت یعنی افراد خاندان سے محبت محض جذباتی معاملہ نہیں بلکہ عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہے۔ اس پاکیزہ خاندان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی خاندان پاکیزہ نہیں، اور اس عظیم خاندان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی خاندان عظیم نہیں۔
کیونکہ اس خاندان کے سربراہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے اہل خانہ یعنی ازواج و اولاد کی پاکیزگی کے سلسلے میں خود قرآن مجید کا یہ اعلان کافی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ ان پاکیزہ اور برگزیدہ افراد خاندان کو اپنی جگہ بطور نمونہ چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنا خاندان۔ اس پاکیزہ خاندان کا وہ عظیم المرتبت انسان جس کو خود رسول پاک علیہ السلام نے ٹوٹ کر پیار کیا ہو، مظلومانہ طریقے سے شہید کیا جائے، امت اس کو کیسے بھول سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حسین گرتے پڑتے آ گئے، وہ دونوں سرخ قمیض پہنے ہوئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام ممبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور ممبر پر تشریف لائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں، میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جاری رکھا۔ 10ویں محرم کے دن امام حسین کی شہادت کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جیسے یہ مقدس لہو آج بھی تازہ اور گرم ہو۔ امام حسین کی شہادت کا جو لہو بہا ہے وہ مسلمانوں سے آنسوؤں کی شکل میں خراج عقیدت وصول کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ بھی تو سوچئے کہ امام حسین نے کس بات کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا، کس چیز کے لیے جان دی اور کس مقصد کی خاطر جام شہادت نوش فرمایا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ خلافت اللہ کی امانت ہے، اس کا وراثت سے تعلق نہیں، اس کا تعلق استحقاق سے ہے۔ باپ کے بعد بیٹا ولی عہد ہو کر منصب خلافت پر فائز ہو، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی خلافت کا حقدار وہ ہے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ صالح اور پرہیزگار ہے۔ قرآن کی صراحت ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھا اس کے خلاف خروج کیا۔ وہ جانتے تھے کہ فوج حکمراں کے پاس ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ حکومت کی تلوار کے خوف سے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اہل بغداد عزم و حوصلہ کا مظاہرہ نہیں کریں گے، پھر بھی وہ مٹھی بھر صاحب عزمیت مومنوں کی جماعت کو لے کر میدان کربلا کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کیا اور شہید ہوئے۔ امام حسین کی شہادت اسلام کو زندہ و تابندہ رکھنے کی انقلابی تحریک کا آغاز تھا۔ اس تحریک کا علم بردار ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مصلحت اندیش انسان کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی فوج سے مٹھی بھر مسلمانوں کے ٹکرانے کا حاصل ہلاکت کے سوائے کچھ نہیں، مگر جو لوگ حق کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، رسول کی سنت مطہرہ کو مسخ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں پر صالح اور متقی افراد کی خلافت کے آرزو مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حق کے طرفدار ہر زمانے میں کم رہے ہیں اور باطل ہمیشہ لاؤ لشکر میں آگے رہا ہے، مگر ہر زمانے میں صاحب عزمیت اٹھتے رہے ہیں اور حق و باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر شہید ہوئے، ان کی روحوں کو سلام ہو، ان کی
ان کا روحانی پیغام عام ہو، ان کا جذبہ حق مسلمانوں کے جذبات کا امام ہو۔ ان تمام شہداء اسلام میں حضرت امام حسین کی شہادت خصوصی مرتبہ کی حامل ہے اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتی ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا تقاضا سینہ کوبی اور گریہ و زاری نہیں بلکہ عزم و حوصلہ پیدا کرنا ہے جو حق کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنا ہے جس پر امام حسین نے جان دے دی، اور اس پیغام کو عام کرنا ہے جس کے لیے امام ذی احترام نے جام شہادت نوش فرمایا، کیونکہ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ جاری ہے اور ہر زمانے میں امام حسین کے نقش و قدم کے اتباع کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ 4 مہینے اسلام کے بڑے مقدس ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب اور محرم۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر جب اسلام نہیں تھا لوگوں کی زندگیوں میں، تو اس وقت بھی وہ لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے، لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ رکھنے کا بہترین وقت ہے تو محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے مہینے میں ہم صدقہ اور خیرات کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی اور تلافی کریں، برائیوں سے بچیں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے جان تو دے دی، لیکن نہ حق کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ حق کا ساتھ دیں اور حق پر چلیں اور اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، برائیوں سے بچیں، نشہ آور چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں اور اپنے آس پاس کے جتنے لوگ پڑوسی ہیں ان سب کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں اور تمام برائیوں سے بچیں، آخرت کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا